جو پیداوار ہوتی ہے وہ ہماری بہت ساری اور انڈسٹریز کے لیے ایک ان پٹ بنتی ہے، تو ہماری جو ویلیو چین ہے اس میں بھی ایک یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہاں پہ چونیا میں کیوں انتخاب کیا آج کی تقریب کے، اور وہ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ کا میکنزم ہے، یہ ایک ایسے تحصیل، ایک ایسے ڈسٹرکٹ اور ایک ایسی فصل سے شروع کریں جہاں پہ پہلے سے ہی اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ خاص کر مکئی میں جو اس کی ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ کافی بڑھی ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ یہاں سے آغاز کریں، اور اس لیے بھی کہ اگر آپ مکئی کی جانب سے دیکھیں تو یہ جو ڈسٹرکٹ ہے اوکاڑا اور کسور بیلٹ کا، یہاں سے تقریباً 25% جو ساری ہماری مکئی کی کاشت ہوتی ہے 25% تقریباً یہاں سے آتی ہے، تو یہ مکئی کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس لیے ہم نے آج یہاں پہ چونیا کا انتخاب کیا کہ یہاں سے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا سلسلہ شروع کریں۔ اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ کہ ہم زراعت میں جو بینکوں سے فائنینسنگ اور قرضے بڑھانے ہیں کہ کسانوں تک پہنچیں، اس پہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچرل فائنینس بنائی ہوئی ہے، ACAC، اور یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں میں خود شرکت کرتا ہوں۔ اس کی ابھی حال ہی میں ملتان میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کی جو سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے سال میں بینکوں نے کسانوں کو اور زراعت کے شعبے میں کتنے قرضے دیے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ہم اس کا کیا ٹارگیٹ طے کریں۔ تو اس کے کچھ جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلا جو مالی سال تھا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو 1500 ارب کا ٹارگیٹ دیا تھا کہ یہ زراعت کے شعبے میں اور کسانوں کو اتنی فائنینسنگ ڈسپرس کریں۔ تو اس کے مقابلے میں 30 جون 2021 میں 1365 ارب کے قرضے بینکوں نے زراعت کے شعبے کو دیے۔ یہ ٹارگیٹ سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس سے پچھلے سال کی مناسبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میں سب بینکوں کے صدر جو آج موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے تعاون کا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے زراعت کے شعبے میں جو ہم فائنینسنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ مسائل بھی ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو خاص کر بینکوں سے قرضے نہیں مل رہے، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے 90% کسان جو ہیں وہ چھوٹے کسان ہیں، لیکن اگر آپ ان کا حصہ دیکھیں جو بینکوں کی مکمل فائنینسنگ ہے تو وہ تقریباً صرف 40% بنتا ہے، یعنی کہ سارا جو بینک اپنی فائنینسنگ دیتے ہیں صرف 40%، 90% کسانوں کے لیے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مل کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کسانوں کے لیے خاص کر بینکوں کے ساتھ مل کے قرضے بڑھائیں۔ اس مالی سال کے لیے جو جون 2022 میں ختم ہوئے گا، ہم نے بینکوں کو 1700 ارب کا ٹارگیٹ دیا ہے کہ یہ نئی فائنینسنگ زراعت کے شعبے میں ڈسپرس کریں۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارا تعاون سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بینکس اس ٹارگیٹ کو کامیابی سے مکمل کریں گے۔ اب خواتین و حضرات، میں آنا چاہتا ہوں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ پہ جو آج کا موضوع ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے جو اسپیکرز تھے انہوں نے وضاحت کر دی کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا میکنزم کیا ہے۔ مختصر طور پہ میں یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی اپنی کاشت اور ان کی جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگلی فصل لگانے کے لیے اپنے خرچے کے لیے ان کو رقم ملے۔ اس لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی،
تو ان کو جو اپنی پیداوار کے دام ملتے ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہو۔ ہمارا یہ ہدف ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ مالی شمولیت کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ جو ایسے سیکٹرز ہیں، ایسے شعبے ہیں جہاں پہ اس قسم کی دقت آ رہی ہے، تو اس کو مل کے ایڈریس کیا جائے۔ اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید کا ایک جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسان کے پاس ایک ایسا موقع، ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس گودام میں اپنی پیداوار کو ذخیرہ کر لے، جہاں پہ اس گودام کا معیار بھی ٹھیک ہو اور وہ محفوظ بھی ہو، تو پھر اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ میں اپنی کاشت کو فوراً ہی بیچوں جو بھی اس کو آڑتی سے دام مل رہے، کیونکہ وہ اس کو یہاں ذخیرہ کر سکے گا، اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ویئر ہاؤس ہے ایک الیکٹرانک رسیٹ ایشو کرے گا، ایک رسید دے گا، اور اس گودام کی اس رسید سے وہ بینک سے جا کے اپنی فائنینسنگ اور قرضہ لے سکتا ہے، جس طرح آج آپ کے سامنے بینک آف پنجاب اور حبیب بینک نے چیک ڈسٹریبیوٹ کیا۔ تو اگر اس کو اس گودام کی رسید سے قرضہ مل جاتا ہے تو ہماری اسٹیٹ بینک کی جو یہ خواہش ہے کہ کسانوں کے لیے بہتری ہو، اس کو اپنی کاشت کی قیمت زیادہ ملے، تو وہ خواب ہمارا بھی پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید کا جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں کام کرنا تھا وہ تقریباً 1 سال پہلے وہ کام مکمل ہو گیا۔ جو ہم نے اس کے قانون بنانے تھے، جو ریگولیشنز بنانی تھی، وہ ہم نے بنا دی تھی۔ ایس ای سی پی نے بھی وہ کام کر دیا تھا، لیکن جو ہماری ملتان میں پچھلی ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچر کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ واضح ہوا کہ یہ کام اس طرح نہیں آگے چل رہا اور اس میں کوئی مسائل۔ تو آج کی اس تقریب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کی آگاہی، کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ سہولت اب ہمارے کسان بھائیوں کے لیے میسر ہے، یہ آپ کے لیے ہم